کہیں آگے کا ہے۔ اللہ کے نبی بتائیں سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ کہ مومن یجاہد بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اپنے نفس اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ بولیے گا کیا کرتا ہے؟ سب بولیے کیا کرتا ہے؟ جہاد۔ اس لیے بلوایا کہ جہاد کرتا ہے، فساد نہیں کرتا۔ خودکش دھماکے کر دو، اپنوں کو نشانہ بناؤ، یہ فلاں بھی مرتد ہے، فلاں بھی مرتد ہے، پاک فوج مرتد ہے، حکومت مرتد ہے، یہ جہاد کرنے والے مرتد ہیں۔ نبی پاک کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ مرتد نہیں تو کہنے والا پکا مرتد ہے۔ یہیں سے آپ نے بھیجا تھا خالد بن ولید کو مکہ سے ہی۔ خالد بن ولید گئے ایک مارکے پر، آگے جس بندے کو بکریاں چرا رہا تھا اس بندے پر تلوار اٹھائی، اس نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، کہا اچھا جان بچانے کے لیے پڑتا ہے، تلوار ماری گردن اڑا دی، بکریاں مال غنیمت بنا کے لے آئے۔ اللہ کے نبی یہ لے کے آیا ہوں، دیکھیے آپ نے بھیجا تھا، سمجھے کہ پتہ نہیں کیا۔ ایک صحابی نے بتا دیا اللہ کے نبی اس طرح ہوا ہے، اس بندے نے کلمہ پڑھ دیا، خالد کی تلوار ہی نہ رکی۔ اللہ کے نبی نے وہی سب چھوڑ دیا، غصے سے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ کہا کیف بک یا خالد، او خالد تو نے کیا تو کیا کیا؟ اللہ کے نبی جی اس نے جان بچانے کے لیے پڑھا تھا۔ ارشاد فرمایا ہلا شققت قلبا، تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اللہ خالد نے جو کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ خالد اب اپنا انتظام خود کر۔ خالد کہا کرتے تھے کاش میں اس دن تک مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ اور یہاں نبی پاک کا نام لینے والے، نبی پاک کا نام لینے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مرتد، کافر۔ امریکہ سے نہیں لڑنا، انڈیا سے نہیں لڑنا، اسرائیل سے نہیں لڑنا، کس سے لڑنا ہے؟ مسلمانوں سے لڑنا ہے۔ مسجدوں میں دھماکے کرو، بچوں کو نشانہ بناؤ، سکولوں پہ دھماکے کرو، عورتوں کو نشانہ بناؤ، بازاروں میں نشانہ بناؤ۔ سن لو ہر مسلمان، یہ جہاد نہیں فساد ہے، اور فساد کرنے والوں کو اللہ اپنی روئے زمین پر پسند نہیں کرتا۔ یہاں تو ایک کلمہ پڑھنے والا، نہ اس کی نماز دیکھی نہ اس کا روزہ دیکھا، صرف کلمہ۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کوئی تمہیں سلام بھی کہہ دینا اس کو بھی نہیں فتویٰ دینا کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ سمجھو ان چیزوں کو۔ آج جتنا نقصان ان تکفیر کے فتنوں نے کیا، اس فساد نے کیا ہے امت مسلمہ کا، اتنا نقصان کافروں نے بھی نہیں کیا۔ میرے پاس اب وقت، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں اور پریشان بھی ہو رہا ہوں، بتاؤں تو کیا کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ بڑی ضرورت والی ہے۔ وہ جب عبداللہ بن ابی نے تیاری کر لی تھی مدینہ میں لڑائی ڈالنے کی، ہمارے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہ جو تم لڑنے جا رہے ہو نا، جتنا نقصان تم کرو گے اتنا باہر کے دشمنوں نے نہیں کیا ہوگا۔ پاکستان کا نقصان، حتیٰ کہ ان بدبختوں نے مدینے کا امن بھی تباہ کیا۔ یاد ہے نا مسلمانوں، مدینے میں بھی خودکش دھماکہ ہوا تھا مسجد نبوی کی پارکنگ میں۔ یہ ہے فساد اور یہ ہے تکفیر۔ ہر ایک پہ لگاؤ کفر کا فتویٰ، فلاں بھی کافر فلاں بھی کافر۔ کبھی سوچا کرو ہمارے نبی نے اتنی قربانیاں دے کر کافروں کو مسلمان بنایا ہے، تم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہہ کر کس اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ اس لیے سب مسلمان خبردار رہیں، اپنی ذمہ داری ہر ایک کی اپنی ہے، جواب ہر ایک نے اپنا دینا ہے۔ یاد رکھیے تکفیر کا، اس فساد کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ ہر مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے کوئی بات نہیں، میرا بھائی ہے۔ نبی پاک کو تو یہاں تک کہہ دیا تھا اللہ کے نبی ہمارا کوئی الہ بنا دو۔ نبی پاک نے کہا تم نے کفریہ بات کر دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ تو دائرہ اسلام سے خارج، اب پکڑو میرے صحابہ اس کو تو جناب نپٹو نا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اصلاح کی، آپ نے سمجھایا، آپ نے بتایا، تربیت کی۔ آج یہ چیز نہیں ہے، اور یہ فتنے ہیں، نفرتیں ہیں، نفرتوں کی آگ جل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں سب کے سب مل کر کافروں سے لڑو، اکٹھے ہو جاؤ، دلوں میں الفت پیدا کرو۔ دشمن سارے اکٹھے ہیں، تم اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ تو آؤ رمضان المبارک کے سبق یاد رکھیں،
اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو حق بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر قسم کے فساد سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔